خودکشی کا اقدام۔ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ اقبال کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کی کوشش کی، گو وہ اس میں ناکام رہا۔ جب وہ عدالت میں پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موت سے مٹ بھیڑ ہوتے وقت اس کی رگوں میں تمام خون خشک ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام طاقت سلب ہو گئی ہے۔ اقبال کی عمر 22 برس کے قریب ہوگی، مگر مرجھائے ہوئے چہرے پر کھنڈی ہوئی زردی نے اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر دیا ہوا، اور جب وہ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ واقعی بوڑھا ہے۔ سنا گیا ہے کہ جب شباب کے ایوان میں غربت داخل ہوتی ہے تو تازگی بھاگ جایا کرتی ہے۔ اس کے پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں سے یہ عیاں تھا کہ وہ غربت کا شکار ہے، اور غالباً حد سے بڑی ہوئی مفلسی ہی اسے اپنی پیاری جان کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا قد کافی لمبا تھا، جو کاندھوں پر ذرا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس جھکاؤ میں اس کے وزنی سر کو بھی دخل تھا، جس پر سخت اور موٹے بال جیل خانے کے سیاہ اور کھردرے کمبل کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں جو بہت گہری اور اتھاہ معلوم ہوتی تھیں۔ جھکی ہوئی نگاہوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عدالت کے سنگین فرش کی موجودگی کو غیر یقینی سمجھ رہا ہے اور یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ناک پتلی اور تیکھی، اس کے ماتھے پر تھوڑا سا چکنا میل جمع ہوا تھا جس کو دیکھ کر زنگ آلود تلوار کا تصور آنکھوں میں پھر جاتا تھا۔ پتلے پتلے ہونٹ جو کناروں پر ایک لکیر بن کر رہ گئے تھے، آپس میں سلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ شاید اس نے ان کو اس لیے بھینچ رکھا تھا کہ وہ اپنے سینے کی آگ اور دھوئیں کو باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ میلے پاجامے میں اس کی سوکھی ہوئی ٹانگیں اوپر کے دھڑ کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا 2 خشک لکڑیاں تنور کے منہ میں ٹھسی ہوئی ہیں۔ سینہ چوڑا چکلا تھا، مگر ہڈیوں کے ڈھانچے پر جس کی پسلیاں پھٹے ہوئے گریبان میں سے جھانک رہی تھیں۔ گوشت سانولے رنگ کی جھلی معلوم ہوتا تھا۔ سانس کی آمد و شد سے یہ جھلی بار بار پھولتی اور دبتی تھی۔ پیروں میں کپڑے کا جاپانی جوتا تھا جو جگہ جگہ سے بے حد میلا ہو رہا تھا۔ دونوں جوتے انگوٹھوں کے مقام پر سے پھٹے ہوئے تھے۔ ان سوراخوں میں سے اس کے انگوٹھوں کے بڑے ہوئے ناخن نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ کوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس کے بدن پر بہت ڈھیلا تھا۔ اس میلے اور سال خوردہ کوٹ کی خالی پھٹی ہوئی جیبیں بے جان مردوں کی طرح منہ کھولے ہوئے تھیں۔ وہ کٹہرے کے ڈنڈے پر ہاتھ رکھے اور سر جھکائے جج کے سامنے بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ تم نے 20 جون کو ہفتے کے دن مانا والا اسٹیشن کے قریب ریل کی پٹری پر جان لیٹ کر اپنی جان ہلاک کرنے کی کوشش کی اور اس طرح ایک شدید جرم کے مرتکب ہوئے۔ جج نے ضمنی کاغذات پڑھتے ہوئے کہا، بتاؤ یہ جرم جو تم پر عائد کیا گیا ہے کہاں تک درست ہے؟ جرم؟ اقبال اپنے گہرے خواب سے گویا چونک پڑا، لیکن فوراً ہی اس کا وزنی سر جو ایک لمحے کے لیے اٹھا تھا پھر بیل کی پتلی ٹہنی کی بوجھل پھل کی طرح لٹک گیا۔ بتاؤ یہ جرم جو تم پر عائد کیا گیا ہے کہاں تک درست ہے؟ جج نے اسکول کے استاد کی طرح وہی سوال دہرایا جو اس سے پہلے ہزارہا لوگوں سے پوچھ چکا تھا۔ اقبال نے اپنا سر اٹھایا اور جج کی طرف اپنی بے حس آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، میں نے آج تک کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ عدالت کے کمرے میں کامل سکوت طاری تھا۔ شاید اس کا باعث اقبال کا دشت نما سراپا تھا جس میں بلا کی ہیبت تھی۔ جج اس کی نگاہوں کے خوفناک خلا سے خوف کھا رہا تھا۔
कोर्ट इंस्पेक्टर ने, जो जंगले से बाहर बुलंद कुर्सी पर बैठा था, कमरे के सुकूत के दहशतनाक असर को दूर करने के लिए यूं ही 2-3 मर्तबा अपना गला साफ किया। रीडर ने, जो प्लेटफॉर्म पर बिछे हुए तख्त पर जज के करीब बैठा था, मिसलों के कागजात इधर उधर रखते हुए अपनी परेशानी और डर दूर करने की सही की। जज ने रीडर की तरफ मानी खेज नजरों से देखा और रीडर ने कोर्ट इंस्पेक्टर की तरफ, और कोर्ट इंस्पेक्टर जवाब में अपना हलक साफ करने के लिए 2 मर्तबा खांसा। जब कमरे का खौफ आमेज सुकूत टूटा तो जज ने मेज पर कोहनियां टिकाकर सामने पड़े हुए कलमदान के एक खाने में से लोहे की चमकती हुई पेन निकालकर अपने दांतों की रीख में गाड़ते हुए इकबाल से कहा, क्या तुमने खुदकुशी का इकदाम किया था? जी हाँ। ये जवाब इकबाल ने ऐसे लहजे में दिया कि उसकी आवाज एक लर्जा सरगोशी मालूम हुई। जज ने फौरन ही कहा, तो फिर अपने जुर्म का इकबाल करते हो? जुर्म? वो फिर चौंक पड़ा और तेज लहजे में बोला, आप किस जुर्म का जिक्र कर रहे हैं? अगर कोई खुदा है तो वो अच्छी तरह जानता है कि मैं हमेशा इससे पाक रहा हूं। जज ने अपने लबों पर जोर देकर एक बीमार मुस्कुराहट पैदा की। तुमने खुदकुशी का इकदाम किया और ये जुर्म है। अपनी या किसी गैर की जान लेने में कोई फर्क नहीं। हर सूरत में वार इंसान पर होता है। इकबाल ने जवाब दिया, इस जुर्म की सजा क्या है? ये कहते हुए उसके पतले होंठों पर एक तंजिया तबस्सुम नाच रहा था और ऐसा मालूम होता था कि सान पर चाकू की धार तेज करते वक्त चिंगारियों की फुहार गिर रही है। जज ने जल्दी से कहा, 1, 2 या 3 माह की कैद। इकबाल ने यही लफ्ज तोल तोल कर दोहराए, गोया वो अपने पिस्तौल के मैगजीन की तमाम गोलियों को बड़े इत्मीनान से एक निशाने पर खाली करना चाहता है। 1, 2 या 3 माह की कैद। ये लफ्ज दोहराने के बाद वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद तेज और तुंद लहजे में बोला, आपका कानून सरीहन मौत को तवील बनाना चाहता है। एक आदमी जो चंद लम्हात के अंदर अपनी दुख भरी जिंदगी को मौत के सुकून में तब्दील कर सकता है, आप उसे मजबूर करते हैं वो कुछ अरसे तक और दुख के तल्ख जाम पीता रहे। जो आसमान से गिरता है आप उसे खजूर पर लटका देते हैं, आग से निकालकर कड़ाही में डालना चाहते हैं। क्या कानून इसी सितम ज़रीफी का नाम है? जज ने बारोब लहजे में जवाब दिया, अदालत इन फजूल सवालात का जवाब नहीं दे सकती। अदालत इन फजूल सवालात का जवाब नहीं दे सकती तो बताइए वो किन मतीन और संजीदा सवालों का जवाब दे सकती है? इकबाल के माथे पर पसीने के सर्द कतरे लरसने लगे। क्या अदालत बता सकती है कि अदालत के मानी क्या है? क्या अदालत बता सकती है कि जजों और मस्जिद के मुल्लाओं में क्या फर्क है, जो मरने वालों के सिरहाने रटी हुई सूरह यासीन की तिलावत करते हैं? क्या अदालत बता सकती है कि उसके कवानीन और मट्टी के खिलौनों में क्या फर्क है? अदालत अगर इन फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकती तो उससे कहिए कि वो इन माकूल सवालों का जवाब दे। जज के तेवरों पर खफगी के आसार नमूदार हुए और उसने तेजी से कहा, इस किस्म की बेबाकाना गुफ्तगू अदालत की तौहीन है, जो एक संगीन जुर्म है। इकबाल ने कहा, तो गुफ्तगू का कोई ऐसा अंदाज बताइए जिससे आपकी नेक चलन अदालत की तौहीन ना हो। जज ने चिल्लाकर जवाब दिया, जो सवाल तुमसे किया जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। अदालत तुम्हारी तकरीर सुनना नहीं चाहती। पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? इकबाल के चेहरे पर यास की धुंध छा रही थी और उसकी आवाज उस गजर की डूबती हुई गूंज मालूम होती थी जो रात की तारीकियों में लोगों को वक्त से बाखबर रखता है। ये सवाल कुछ इस अंदाज से किया गया था कि जज के चेहरे पर घबराहट सी पैदा हो गई और उसने ऐसे ही मेज पर से कागजात उठाए और फिर वहीं के वहीं रख दिए और दांत की रीख में से पिन निकालकर पिन कुशन में गाड़ते हुए कहा,
تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اس لیے تم از روئے قانون مستوجب سزا ہو۔ کیا اپنی صفائی میں تم کوئی بیان دینا چاہتے ہو؟ اقبال کے بے جان اور نیلے ہونٹ فرط حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے کہا، بیان؟ آپ کس قسم کا بیان لینا چاہتے ہیں؟ کیا میں سراپا بیان نہیں ہوں؟ کیا میرے گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں یہ بیان نہیں دے رہی کہ غربت کی دیمک میرے گوشت کو چاٹتی رہی ہے؟ کیا میری بے نور آنکھیں یہ بیان نہیں دے رہی کہ میری زندگی کی بیشتر راتیں لکڑی اور تیل کے دھوئیں کے اندر گزری ہیں؟ کیا میرا سوکھا ہوا جسم یہ بیان نہیں دے رہا کہ اس نے کڑے سے کڑا دکھ برداشت کیا ہے؟ کیا میری زرد بے جان اور کانپتی ہوئی انگلیاں یہ بیان نہیں دے رہی کہ وہ ساز حیات کے تاروں میں امید افزا نغمہ پیدا کرنے میں ناکام رہی ہیں؟ بیان؟ بیان؟ صفائی کا بیان؟ کس صفائی کا بیان؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا تھا، اس لیے کہ مجھے جینے کی خواہش نہ تھی، اور جسے جینے کی خواہش نہ ہو، جو ہر جینے والے کو تعجب سے دیکھتا ہو، کیا آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سنگین عمارت میں آ کر 2-3 برس کی قید سے بچنے کے لیے جھوٹ بولے؟ جج صاحب، آپ اس سے بات کر رہے ہیں جس کی زندگی قید سے بدتر رہی ہے۔ جج پر زرد رو اقبال کی بے جوڑ جذباتی گفتگو کچھ اثر نہ کر سکی، اور 4-5 پیشیوں کی یک آہنگ سماعت کے بعد اسے 2 ماہ قید محض کا حکم سنا دیا گیا۔ سزا کا حکم مجرم نے بڑے اطمینان سے سنا، لیکن یکا یک اس کے استغفانی چہرے پر زہریلے طنز کے آثار نمودار ہوئے اور اس کے باریک ہونٹوں کے سرے بھینچ گئے۔ مسکراتے ہوئے اس نے جج کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے مقدمے کی تمام کارروائی میں بہت محنت کی ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مقدمہ کی رویداد کو آپ نے جس نفاست سے ان لمبے لمبے کاغذوں پر اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کیا ہے وہ بھی داد کے قابل ہے، اور آپ نے بات بات میں تعزیرات کی بھاری بھرکم کتاب سے دفعات کا حوالہ جس پھرتی سے دیا ہے، اس سے آپ کے حافظے کی خوبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قانون، جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے، ایک پردہ نشین خاتون ہے جس کی عصمت کے تحفظ کے لیے آپ لوگ مقرر کیے گئے ہیں، اور مجھے اعتراف ہے کہ آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کی حفاظت کر رہے ہیں جسے ہر چالاک آدمی اپنی داشتہ بنا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ لفظ عدالت کی توہین خیال کیے گئے، اور اس جرم کے ارتکاب میں اقبال کی زندانی میں 2 ماہ اور بڑھا دیے گئے۔ یہ حکم سن کر اقبال کے پتلے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اقبال نے زیر لب کہا، پہلے 2 ماہ تھے، اب 4 ہو گئے، اور پھر جج سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کو تعزیرات ہند کی تمام دفعات ازبر یاد ہیں؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسی توہین کی قسم کا بے ضرر جرم بتا سکتے ہیں جس کے ارتکاب سے آپ کی عدالت میری گردن جلاد کے حوالے کر سکے؟ میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جہاں غریبوں کو جینے کے لیے ہوا کے چند پاکیزہ جھونکے بھی نصیب نہیں ہوتے، اور جس کے بنائے قانون میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا آپ کا یہ قانون عجیب و غریب نہیں، جس نے اس بات کی تحقیق کیے بغیر کہ میں نے خودکشی کا اقدام کیوں کیا مجھے جیل میں ٹھونس دیا ہے؟ مگر ایسے سوال پوچھنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ تعزیرات ہند میں غالباً ان کا کوئی جواب نہیں۔ اقبال نے اپنے تھکے ہوئے مردہ کاندھوں کو ایک جنبش دی اور خاموش ہو گیا۔ عدالت نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔